آج جی ہمارے ملک کے جو حالات ہیں جی، مہنگائی، بد امنی، بے روزگاری، ہمارے ملک کے باشندے خودکشیاں کرنے پر مجبور ہے۔ والدین پریشان ہیں، اگر ایک دن دہاڑی پہ نہیں جاتے تو شام کو بچوں کو کھلانے کے لیے ان کے پاس روٹی نہیں ہوتی۔ جس نہج پہ ہمارا ملک پہنچ چکا ہے، یہ حالات کیسے ٹھیک ہوں گے؟ اس کے لیے قبلہ امیر المجاہدین علامہ حافظ خادم حسین رضوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ فارمولہ بتاتے تھے نا، آپ فرماتے تھے کہ حکمران معافی مانگے، اللہ سے معافی مانگے، پھر دیکھے کہ ہمارے ملک کے حالات بدلتے کہ نہیں بدلتے۔ آپ فرماتے تھے کہ آ جائے قوم سے خطاب کرے، معافی مانگے۔ جب ہلاکو خان آیا، علاء الدین خوارزم، اور فوج لے کر جب ہلاکو خان کے مقابلے میں گیا، ہلاکو خان پر حملہ آور ہونے لگا، سامنے جا کر اس نے کہا واپس چل، ہم نے نہیں لڑنا۔ لوگوں نے کہا جی ہلاکو خان آ رہا ہے، اس نے بغداد کی اینٹ سے اینٹ بجا دی، اور فوج بھی ہے، فوج کے ہوتے ہوئے کیوں نہیں لڑتے؟ علاء الدین خوارزم کہنے لگا جو میں نے دیکھا ہے وہ تم لوگوں نے نہیں دیکھا۔ لوگ عرض کرنے لگے آپ نے کیا دیکھا ہے اور ہم نے کیا نہیں دیکھا؟ علاء الدین فرماتے ہیں کہ میں نے ہلاکو خان کے لشکر کے سروں پر اولیاء کی روح ہے اور فرشتوں کے یہ الفاظ کہتے ہوئے سنے، ایھا الکفرات اقتلوا الفجرات، فرمایا کافروں، ان بدکاروں اور فاجر مسلمانوں کو مارو۔ تو آپ نے فرمایا جب اللہ کی تائید ہی ہمارے ساتھ نہیں ہے تو پھر ہم ان کے ساتھ کس طرح لڑ سکتے ہیں؟ جب اللہ کی تائید ہی نہیں ہے، اس لیے فتح کا دار و مدار لشکر کی کثرت پر نہیں ہوتا۔ اور بابا جی فرماتے تھے ایسا نہ ہو کہ جب تم لوگ لڑنے کے لیے نکلو تو اس وقت اللہ کی تائید ہی تمہارے ساتھ نہ ہو۔ تعداد کی وجہ سے جنگیں نہیں لڑی جاتی، اللہ کی نصرت اور مدد کی وجہ سے ہی فتح و نصرت ہوتی ہے۔ جب حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ عراق سے آئے نا، تو ایک اعرابی نے کہا، ایک نصرانی خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہنے لگا، لخالد بن ولید ما اکثر الروم واقل المسلمین، دیکھو رومیوں کی کتنی تعداد ہے، تم مسلمان کتنے توڑے ہو؟ فقال خالد ویلک تخوفونی بالروم، فرمایا تیری بربادی ہو تو خالد کو ان سے ڈراتا ہے؟ انما تکثر الجنود بالنصر وتقل بالخذلان لا بعدد الرجال، لا بعدد الرجال۔ فرمایا خالد کا اعلان سن، فرمایا قیامت تک کثرت ہوتی ہے مدد کی، اللہ مدد کرے تو پھر کثرت ہوتی ہے، اور فرمایا قلت ہوتی ہے ذلت کی وجہ سے، بندہ شکست کا جائے، وتقل بالخذلان، بندہ ذلیل ہو جائے، لا بعدد الرجال، فرمایا فوج زیادہ ہونے سے قلت کثرت کی بات نہیں، قلت اور کثرت کی بات یہ ہے ادھر سے مدد آ جائے خدا کی پھر کثرت ہے، خدا کی طرف سے ذلت آ جائے پھر قلت ہے، بندہ ذلیل ہو جاتا ہے۔ اس لیے خدا کی مدد مانگو، اور مسلمانوں کے ساتھ خدا کی مدد ہوتی ہے، لیکن اس کے لیے شرط بابا جی فرماتے تھے قبلہ امیر المجاہدین کہ اللہ سے توبہ کرے۔ ہلاکو خان آئے نا جی، بغداد سے چلے چلے چلتے 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 ملتان آ گیا، ادھر تھے التمش۔ ہلاکو خان برے صغیر کو اجاڑنے کے لیے آ رہا تھا، ایران سے گزر آیا، جہاں سے گزرتا تھا وہ کوپڑیوں کے مینار تعمیر کرتا تھا۔ جب ملتان آیا، یہاں التمش تھا، وہ بڑا نیک آدمی تھا۔ کتنا نیک تھا ذرا سنو، جس نے حضرت خواجہ قطب الدین بختیار کاکی کا جنازہ پڑھایا، اور خواجہ قطب الدین بختیار کاکی نے فرمایا تھا کہ میرا جنازہ وہ پڑھائے جس نے زندگی میں برائی نہ کی ہو، عصر اور عشاء کی غیر موقدہ سنتے بھی اس کی قضا نہیں ہوئی۔ جنازے میں لاکھوں بندے آ گئے، حضرت سلطان خواجہ قطب الدین بختیار کاکی کا جنازہ، تمام مشائخ علماء کھڑے ہیں،
حضرت کا اعلان ہے کہ جنازہ وہ پڑھائے جو اس طرح نیک ہو جس نے زندگی میں کوئی برائی نہ کی ہو۔ اتنے دیر میں التمش باہر آ گیا۔ یہاں تو کوئی جی 2 نفل پڑھے تو تیسری بار دیکھتا ہے کہ مجھے کوئی دیکھ رہا ہے کہ نہیں۔ وہ کون سا نیک کیا ہے؟ بندہ رب کو چھوڑ کر مخلوق کو راضی کرے، لوگوں پر تقوی کا عکس ڈالے، بڑا نیک ہے۔ نیکی تو یہ ہے کہ وزیروں کو بھی پتہ نہ چلا، اس کے بیٹوں کو بھی پتہ نہیں چلا، اس کے گھر والوں کو بھی پتہ نہیں چلا، اتنا نیک ہے، اتنا نیک بندہ تھا۔ اس کو جب پتہ چلا کہ ہلاکو خان ملتان آ گیا، اور یہ بات تاریخ میں لکھی ہے، قوم کے سامنے نہیں لاتے کہ جب یہاں ہلاکو آ گیا تو حضرت التمش کیا فرمانے لگے، عرض کی یا اللہ میرے پاس اس مقابلے کے لیے کچھ نہیں ہے، میرے پاس اتنے بدکار کا مقابلہ میں نہیں کر سکتا۔ اس نے ہر چیز اجاڑ دینی ہے، اور پھر التمش سجدے میں گئے۔ سجدے میں جا کر اس نے بات کی، یا اللہ تو ہی اسے ٹال سکتا ہے، رب رب ہے، رب بڑا غیور ہے۔ پھر رب نے اس کی کوپڑی بدل دی، برے صغیر بچ گیا۔ یہ طریقہ ہے حکمران۔ بابا جی فرماتے تھے حکمران سجدے میں جائے اور پھر دیکھنا کہ رب کی طرف سے معافی آتی ہے کہ نہیں آتی۔ ہمارے ملک کے حالات اچھے ہوتے کہ نہیں ہوتے؟ کیوں؟ وجہ کیا ہے؟ ہم کیوں کہتے ہیں کہ حکمران معافی مانگے؟ کیونکہ حکمران ڈال ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا انما الامام جنۃ یقاتل من ورائہ، فرمایا حکمران ہوتا ہے وہ قوم کے لیے ڈال ہوتا ہے، اور ڈھال ہو تو نہ تیر آ سکتا ہے نہ تلوار آ سکتی ہے۔ قوم کے لیے ڈھال حکمران ہے، تو آگے کڑا ہو رب سے معافی مانگے، حکمران کو معافی مل گئی تو سب پاکستانیوں کو معافی مل جائے گی۔ اور حضور نے آپ ہی کے بارے میں فرمایا ہے۔ اور نجات کس میں ہے؟ حضرت عقبہ بن عامر نے عرض کیا من نجات، حضور کامیابی کس بات میں ہے؟ میرے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے لمبی بات نہیں فرمائی، فرمائی املک علیک لسانک، حضور نے فرمایا اپنی زبان قابو میں رکھنا، کامیاب ہو جائے گا۔ آج کل ہمارے لوگوں کی زبانیں اپنے قابو میں نہیں ہیں۔ وبکِ علی خطیئتک، فرمایا اپنی گناہ کو یاد کر کے رونا۔ ولیسعک بیتک، فرمایا جتنی دیر ہو سکے اپنے گھر میں رہنا، ویسے باہر نہ پھرتے رہنا۔ اور بندہ گھر میں ہی رہے تو برائیوں سے بھی محفوظ رہ جا سکتا ہے۔ تو میرے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام ایک بات فرما گئے، اور ہمارے حکمران قوم کو کس طرف لگا رہے؟ یہاں ڈینگی آیا، ڈینگی سے لڑنا ہے، کرونا آیا، کرونا سے لڑنا ہے، اربوں کربوں روپے لگا دیے، مسجد کی صفیں توڑوا دی، مسجد کو تالے لگوا دیے گئے، قوم کے پیسے اشتہارات پر لگا کر، یہی اربوں خربوں روپے تم لوگ غریبوں پر لگاتے۔ کیا لگاتے جی؟ یہاں پر تو بیت المال پر بھی ہمارے سیاسی کے چیئرمین سیاسی کو بٹھا دیا جاتا ہے، نہ وہ زکوٰۃ کے طریقے سے واقف ہوتا ہے، کن پہ لگتا ہے ان مسائل سے بھی واقف نہیں ہوتا۔ پہلے زکوٰۃ کے پیسے سے اس نے اپنا پیٹ بھرنا ہوتا ہے، پھر کوئی 1-2 غریب جو ان کے ووٹر ہوتے ہیں ان کو ملنا ہوتا ہے۔ یہی پیسے قوم پہ لگا دیتے، لیکن کوئی تیار نہیں ہے۔ تو جو ذمہ دار لوگ ہیں، قبلہ امیر المجاہدین علامہ حافظ خادم حسین رضوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے تھے کہ جو ذمہ دار لوگ ہیں وہ اپنے کرتوتوں سے توبہ کرے، اگر توبہ قبول نہیں ہوتا تو داتا صاحب پر جا کر توبہ کرے، وہاں قبول نہیں ہوتا تو خواجہ صاحب کے در پہ جا کر توبہ کرے، اگر خواجہ صاحب کے در پہ توبہ قبول نہیں ہوتا تو پھر مجدد الفسانی کے پاس جائیں، وہاں پر توبہ کرے، اگر پھر اس سے بھی زیادہ دھتکارے گئے ہو پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں جا کر توبہ کرے اور کعبۃ اللہ کے دروازہ پکڑ کر توبہ کرے۔ ان غلاموں کا یہ مسلک ہے کہ ناقص ہے کتاب، کہ سکھاتے نہیں مومن کو غلامی کے طریق، کرتے ہیں غلاموں کو غلامی پہ رضامند، اور تعویل مسائل کو بناتے ہیں بہانہ۔ اصل قوم کو غلامی پہ ہمارے حکمران تیار کر رہے ہیں، اقبال کہتے ہیں، اور تعویل مسائل کو بناتے ہیں بہانہ، تعویل مسائل کو بہانہ بناتے ہیں۔ اللہ تعالی ہمارے ملک کی خیر فرمائے، ہمیں غیرت مند حکمران عطا فرمائے، اور ہمارے ملک میں نظام
مصطفیٰ عطا فرمائے، اور جو اس تحریک نظام مصطفیٰ کے لیے کوشش کر رہے اللہ تعالیٰ ان تمام کو عمر خضری عطا فرمائے۔ تاجدار ختم نبوت زندہ باد، زندہ باد، زندہ باد۔